دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں رہنے والے لوگ جاہلانہ خیالات کے مالک تھے اور کفر کے سمندر میں اس طرح ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں جس چیز میں فائدہ نظر آتا وہ اس چیز کو خدا بنا لیتے۔ دوستوں، انہی جاہلانہ خیالات میں سے ایک ممی یعنی لاش کو حنوط کرنے کا بھی خیال تھا۔ دوستوں، لاشوں کو حنوط کرنے کا کیا مطلب ہے اور اہل مصر لاشوں کو کیسے حنوط کرتے تھے؟ لاشوں کو کتنے عرصے تک حنوط کیا جا سکتا ہے، یہ سب جانیے اس معلوماتی اور دلچسپ سی ویڈیو میں۔ ممی یا حنوط شدہ لاش دراصل ایک ایسی لاش ہوتی ہے جسے خشک کرنے کے بعد خاص طرح کے مادوں میں لپیٹ دیا جاتا تھا تاکہ وہ ہزاروں سالوں تک اپنی اسی حالت میں برقرار رہے۔ قدیم مصری اپنی زندگی سے بہت پیار کرتے تھے اور لافانی ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد لوگ ایک اور دنیا کی طرف سفر کرتے ہیں جہاں انہیں اپنے جسموں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جسم کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی خراب یا ضائع ہو۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ حنوط شدہ جسم میں روح موجود رہتی ہے، اگر جسم تباہ ہو گیا تو روح ضائع ہو سکتی ہے اور بعد میں آنے والی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ قبر کی تیاری مصری معاشرے کی ایک اہم رسم تھی۔ اس کے علاوہ لاش کے ساتھ ان چیزوں کا بندوبست کرنا بھی شامل تھا جن کی ضرورت بعد کی زندگی میں ہو سکتی ہے، جیسے فرنیچر، کپڑے، خوراک اور قیمتی چیزیں وغیرہ۔ اگرچہ ممی بنانے کا رواج مصر میں 2600 قبل مسیح کے آس پاس ہوا تھا، لیکن ابتدائی طور پر صرف فرعون ہی اس عمل کے حقدار ہوتے تھے۔ یہ رویے 2000 قبل مسیح میں آہستہ آہستہ تبدیل ہوئے اور عام لوگوں کے جسم کو بھی ممی بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ تاہم اس میں ایک امتیاز برقرار رکھا گیا کہ شاہی خاندان کی ممی زیادہ شاندار اور خصوصی طور پر تیار کی جاتی تھی۔ تاہم یہ ایک مہنگا عمل تھا، اس لیے عام طور پر صرف امیر لوگ ہی اپنے عزیزوں کو دنیا سے اس طرح رخصت کرنے کا خرچہ برداشت کر سکتے تھے۔ اس کے بعد 4 صدی عیسوی کے آس پاس مصریوں کا لاشیں حنوط کرنے کا فن اس وقت ختم ہونے لگا جب روم نے مصر پر قبضہ کیا اور وہاں عیسائیت کا غلبہ ہو گیا۔ دوستوں، حنوط کے ماہرین سب سے پہلے مرنے والے شخص کے جسم کی اندرونی علائشیں نکالتے تھے، پھر اس لاش کو ایک خاص طرح کا نمکیاتی مواد لگا کر 40 دن تک خشک کرتے تھے، پھر اسے دھو کر اس پر خاص قسم کا مرہم لگایا جاتا تھا۔ اس قسم کے نمکیاتی مواد کو خام شورا یا نیٹرون بھی کہا جاتا تھا اور اس پر مضبوطی سے پٹیاں باندھ دی جاتی تھیں۔ دوستوں، پٹیاں باندھنے میں حکمت یہ تھی کہ ان سے جسم کی بناوٹ قائم رہتی تھی۔ مصری حنوط شدہ لاش کو لکڑی کے ایک تابوت میں رکھتے تھے، پھر اسے پتھر کے ایک صندوق میں ڈالتے تھے جسے سارکوفیگس بھی کہا جاتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف انسانوں کی ہی نہیں بلکہ بندروں، مگرمچھوں اور بلیوں اور دیگر جانوروں کی لاشیں بھی حنوط کی جاتی تھیں۔ دوستوں، آپ کو ایک دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ بھی بتاتے چلیں کہ قدیم مصری لوگوں کے نزدیک مغز ایک بیکار چیز تھا، لہٰذا وہ لاش کو حنوط کرتے وقت مغز کو ناک کے راستے سے کھینچ کر نکال دیتے تھے۔ قدیم مصریوں کے مطابق پورے جسم میں سب سے اہم حصہ دل ہوتا تھا، اس لیے حنوط شدہ جسم میں سے دل کے علاوہ باقی تمام مواد کو نکال دیا جاتا تھا۔ دوستوں، آپ یقیناً یہ سب کچھ جان کر حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے ہوں گے، لیکن ہمیں حیرت زدہ ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جس نے پوری دنیا کو ایمان کی روشنی سے منور کیا اور اس میں سے کچھ روشنی ہمیں بھی عطا کی۔ دوستوں، اسی ویڈیو کے اختتام کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ کسی اور ویڈیو میں کچھ اور معلومات آپ کو فراہم کریں گے، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔